مقبوضہ وادی کے علاقے پہلگام حملے کے بعد انڈیا کیا کر سکتا ہے اور پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ پہلگام میں منگل کی دوپہر ہونے والی خون ریزی کو، جس میں کم از کم 26 سیاح ہلاک ہوئے، سن 2019 کے بعد سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندوں کی سب سے بڑی کارروائی قرار دیا جا رہا ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مارے جانے والے فوجی یا سیکیورٹی اہلکار نہیں، بلکہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی سب سے خوبصورت وادی پہلگام میں چھٹیاں گزارنے کے لیے آنے والے عام شہری تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا کا اس حملے پر رد عمل نہ صرف ماضی کی مثالوں بلکہ اندرونی دباؤ کی بنیاد پر بھی طے ہونے کا امکان ہے۔ ابتدائی طور پر انڈیا کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے ہیں ان میں دونوں ممالک کی مرکزی سرحدی گزرگاہوں یعنی واگا بارڈر کی بندش، سندھ طاس معاہدے کی معطلی اور سفارتکاروں کی بے دخلی شامل ہے، اور یہی اقدام پاکستان نے بھی کر دیے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ملک کے وزیر دفاع یعنی بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے سخت جواب دینے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہ صرف اس حملے میں ملوث مجرموں کے خلاف کارروائی کی جائے گی بلکہ پسے پردہ رہ کر یہ کارروائی کرانے والوں منصوبہ سازوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فی الوقت سوال یہ نہیں ہے کہ آیا انڈیا کی جانب سے کوئی عسکری رد عمل دیا جائے گا یا نہیں، بلکہ زیادہ اہم یہ ہے یہ کب، کتنا نپا تلا اور کس قیمت پر ہوگا۔ انڈیا کے عسکری تاریخ دان سری ناتھ راگھوان نے برطانوی خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ ہم انڈیا کی جانب سے ایک سخت رد عمل کا امکان دیکھتے ہیں جس کا مقصد نہ صرف انڈین عوام بلکہ پاکستان میں موجود عناصر کو پیغام دینا ہوگا۔ 2016 اور خاص طور پر 2019 کے بعد سے سرحد پار فضائی حملوں کی صورت میں جوابی کارروائی کی حد مقرر کی جا چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے اس بار انڈین حکومت کے لیے اس سے کسی کم پیمانے کی کارروائی کرنا مشکل ہوگا، مگر پاکستان بھی ممکنہ طور پر جواب دے گا جیسا کہ اس نے ماضی میں دیا تھا، اور اس میں واحد خطرہ ہمیشہ کی طرح دونوں ممالک کی جانب سے حساب کتاب کا غلط اندازہ ہوگا۔ سن 2019 میں پلوامہ میں نیم فوجی دستوں کے کم از کم 40 اہلکاروں کے مارے جانے کے بعد انڈیا نے بالا کوٹ میں درختوں کو نشانہ بنایا تھا جس میں ایک کوے کی ہلاکت کی خبر آئی تھی۔ سن 1971 کی جنگ کے بعد سے انڈیا کی جانب سے پاکستان کی سرحدی حدود میں اس نوعیت کا پہلا حملہ تھا۔ پاکستان کی جانب سے اس کا جواب دیا گیا اور بھرپور جواب دیا گیا اور انڈین طیارے کو مار گرایا گیا، جبکہ انڈین پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بارے میں آج بھی ایک محاورہ مشہور ہے کہ ٹی از فنٹاسٹک۔ اور پھر اسی ابھی نندن کو پاکستان نے واگا بارڈر کے ذریعے بھارت کے حوالے کر دیا تھا، جس سے نہ صرف پاکستان اور بھارت بلکہ دنیا بھر میں انڈین فضائیہ کی بہت بڑی سبکی ہوئی تھی۔ اس موقع پر فریقین نے طاقت کا مظاہرہ تو کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ مکمل جنگ سے گریز بھی کیا۔ اس واقعے کے 2 سال بعد سن 2021 میں انڈیا اور پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا۔ خارجہ پالیسی کے تجزیہ کار مائیکل کوگل مین کا خیال ہے کہ پہلگام میں ہونے والے تازہ ترین حملے میں بڑی تعداد میں انڈین شہریوں کو نشانہ بنائے جانے کے بعد اگر دہلی کسی بھی سطح پر اس معاملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا تعین کرتا ہے یا محض فرض کر بھی لیتا ہے کہ پاکستان اس میں ملوث ہو سکتا ہے تو انڈیا کی جانب سے عسکری رد عمل دیے جانے کے قوی امکانات ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انڈیا کی جانب سے اس طرح کے رد عمل دیے جانے کا وہاں کی حکومت کو سیاسی فائدہ ہوگا، کیونکہ انڈیا کے اندر پاکستان کو زبردست اور طاقت سے بھرپور جواب دینے کے لیے عوامی دباؤ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر انڈیا کی جانب سے جوابی کارروائی کے ذریعے پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی اہداف کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دشمن کے خلاف ڈیٹرنس بحال ہوگی، اور دوسرا فائدہ انڈیا مخالف خطرے میں کمی کی صورت میں ہوگا، مگر جوابی کارروائی کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ سنگین بحران سر اٹھا سکتا ہے اور یہاں تک کہ براہ راست تصادم کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے ایک ماہر کرسٹوفر کلیری کا کہنا ہے کہ خفیہ کارروائیاں قابل قبول ہیں لیکن یہ ڈیٹرنس کی بحالی کی سیاسی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس صورتحال میں انڈیا کے پاس 2 ممکنہ راستے رہ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سن 2021 میں لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی ہے اور انڈین وزیر اعظم نریندر مودی سرحد پار سے ہونے والی فائرنگ کا بھرپور جواب دینے کے لیے اجازت دے سکتے ہیں۔
दूसरी बात यह है कि 2019 की तरह फिजाई हमले या रिवायती क्रूज मिसाइल हमलों का इम्कान भी मौजूद है, जिनमें से हर एक में जवाबी कार्रवाई का खतरा है, जैसा कि बालाकोट हमले के बाद देखा गया था। जनूबी एशिया की सियासत का मुतालिया करने वाले क्रिस्टोफर क्लेरी ने बरतानवी खबर रसां एजेंसी को बताया कि कोई भी रास्ता खतरे से खाली नहीं है। अमरीका भी परेशान है और हो सकता है कि वो इस बहरान को हल करने में मदद करने के लिए तैयार ना हो। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किसी भी बहरान की सूरत में सबसे बड़ा खतरा ये है कि दोनों ममालिक जौहरी हथियारों से लैस हैं और ये हकीकत फौजी या सियासी हर फैसले पर हावी होती है। श्रीनाथ राघवान का कहना है, जौहरी हथियार एक खतरा और जंग की जानिब बढ़ने वाले कदमों के लिए एक रुकावट भी है, जो दोनों अतराफ के फैसला साजों को इख्तियार के साथ काम करने पर मजबूर करते हैं। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर सकता है और इसके बाद वो ये फैसला करेगा कि अब उसे किस जानिब जाना है। यानी अगर भारत ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की तो फिर पाकिस्तान फैसला करेगा कि उसे जवाब कैसा और किस तरह देना है। उन्होंने कहा कि हमने दूसरे तनाज़ात में भी यही रुझान देखा है, जैसा कि इजराइल और ईरान के दरमियान हमले, जिसके बाद कशीदगी कम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन खतरा हमेशा ये होता है कि चीजें वैसी नहीं हो पाएंगी जैसा सोचा जा रहा है। माइकल कुगलमैन कहते हैं कि पुलवामा बहरान का एक सबक ये भी है कि हर मुल्क महदूद और जवाबी कार्रवाई करने में ही सहूलत और आसानी समझता है। उन्होंने कहा कि इंडिया को जवाबी कार्रवाई के लिए सियासी और स्ट्रेटेजिक फायद को संगीन बहरान या तनाज़े के खतरे के तनाजुर में देखना होगा। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी का ख्याल है कि इस बार कशीदगी में इजाफा मुमकिन है और इंडिया 2016 की तरह महदूद सर्जिकल स्ट्राइक पर गौर कर सकता है। इंडिया के नुक्ता नजर से इस तरह के हमलों का फायदा ये है कि इनका दायरा कार महदूद है, इसलिए पाकिस्तान को जवाब देने की जरूरत नहीं है। और फिर भी वो इंडियन अवाम को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं कि इंडिया ने जवाब दिया और एक सख्त कार्रवाई की है। लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी माहिरीन और दिफाई तज्जियाकारों का ये ख्याल है कि अगर इंडिया ने किसी भी जगह पे दरअंदाजी की या पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह की कार्रवाई का ख्याल भी किया या ऐसा कोई एक्शन किया तो पाकिस्तान सख्त कार्रवाई से गुरेज नहीं करेगा। बहरहाल इंडिया जो भी रास्ता इख्तियार करे और पाकिस्तान जो भी जवाब दे, हर कदम खतरे से भरा हुआ है। कशीदगी बढ़ने का खतरा मंडला रहा है और उसके साथ ही कश्मीर में अमन के क़याम की कोशिश मजीद खतरे में पड़ सकती है। श्रीनाथ राघवान के मुताबिक इसके साथ ही इंडिया को इन सिक्योरिटी नाकामियों का भी जायजा लेना होगा, चाहे जिनकी वजह से ये हमला हुआ। सयाहती सीजन के उरूज पर इस तरह का हमला एक संगीन कोताही की निशानदही करता है, खास तौर पर एक मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में जहाँ वफाकी यानी जहाँ इंडिया की वफाकी हुकूमत बराह रास्त अमन व अमान को कंट्रोल करती है।